خلافت ہوتی ہے کہ ایک با امت یا جو بھی لوگ ہیں وہ با مشورہ ہو کر ایک انسان کو آپس میں خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی مشاورت سے خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس طرح آئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی زندگی کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر پہ ہوئی تھی، ان کی وصیت اور زندگی میں بنا کے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد چند بندوں کی ایک مجلس اور شورا مجلس بنا دی کہ یہ بندے ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ خلیفہ بنا دیں۔ نوٹ کریں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امت مسلمہ کے مشورے سے بنائیں گے، اور حضرت ابوبکر نے نامزد کر کے اپنے بعد خلیفہ بنایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد چند لوگوں کو منتخب کر دیا کہ ان میں سے جس کو چاہو آپس میں خلیفہ بنا لو۔ ان بندوں سے، ان 6 بندوں کے آپس میں مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخر میں بہت زیادہ مسائل اٹھے اور بہت زیادہ کچھ امت مسلمہ میں مشاکل ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال تک رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد بہت سارے مسائل رہے، بہت سارے مسائل تاریخ اور ہسٹری میں چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے کہ اسلامی جو ایک حکومت ہے، اس کے اندر خلافت بھی موجود ہے، اور اسلام کے اندر جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، ملک بننا کہتے ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ یہ آج کل دنیا کے اندر ایک مغرب پسند لوگ یا ایک ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نظام صحیح ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوریت ہے۔ جو جمہوریت ہے یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس جمہوریت کے اندر اختیار کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا، اس کو اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں ایک بندے کے پاس فل پاور ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے سیدھا کر سکتا ہے اور جس کو چاہے توڑ سکتا ہے، جس کو چاہے بنا سکتا ہے۔ اور خلافت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ خلافت یا ملوکیت میں فرق صرف اتنا یہ ہے کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد بھی بنا سکتا ہے، اور اس ولی عہد میں بیٹے کو بھی بنا سکتا ہے۔ اب جب بیٹے کو بنا دیا تو اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اگر ملوکیت صحیح ہو اور ملک اور بادشاہ جو ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، تو یہ عین وہی نظام ہے جو اسلامی حکومت کا نظام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بادشاہ کا یعنی دیندار نہ ہونا، اس کا احکامات کا لحاظ نہ کرنا، اس کی وجہ سے برائیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن از روح نظام یہ کہہ دینا کہ ملوکیت اسلام کے اندر بہت ہی بڑا جو ہے نعوذ باللہ جرم تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور ملوک کو بنی اسرائیل میں بھی بطور نعمت کے ذکر کیا ہے کہ بادشاہ ہونا، یہ بطور نعمت کے ایک چیز کو ذکر کیا ہے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ تمہیں بادشاہ بنایا ہے، اور اس کو بطور نعمت کے جو ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک اور بادشاہ بنایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اور ملک بنے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہہ کے نہیں پکارا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور ملک کہہ کے پکارا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو ہمارے تصور میں کچھ لوگوں کی طرف سے بٹھا دیا جاتا ہے کہ ملوکیت اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا۔
دوسری سائڈ پہ شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی ایک ریاست تھی، انہوں نے کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کچھ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ چلتی تھیں، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ منافقین اور یہود نے آپس میں کچھ غلط فہمیاں کی بنیاد پہ یہ الگ الگ دو حکومتیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مدینہ سے یہ جو ہے دارالخلافہ چھوڑ کے کوفہ میں جو ہے وہ چلے گئے، اور شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ آپ پہلے جو ہے وہ حضرت عثمان کا قصاص لیں اور پھر میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے معاملات کو تھوڑا سا سلجھا لینے دو، لوگ بکھر گئے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اب مجھے ان کو سنبھال لینے دیں، پھر میں جو ہوں حضرت عثمان کا قصاص بھی لیتا ہوں۔ اس طرح کے آپس میں کچھ اختلافات تھے، اور اس بنیاد پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی ریاست تھی شام میں رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مدینہ سے کوفہ میں جو ہے وہ چلی گئی تھی، یا مدینہ میں رہی اور مدینہ سے بعد جو ہے وہ کوفہ میں جو ہے وہ چلے گئے۔ اس طرح کر کے یہ معاملات چلتے رہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مجھ سے یا آپ سے قیامت والدن یہ نہیں سوال کرنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے۔ اللہ نے مجھ سے یا آپ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت بیان فرمائی ہے، کیا اس پہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا کچھ معاملات میں اختلاف تھا بھی تو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اور آپ اس بات کے اوپر بحث کریں کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے یا حضرت علی حق پہ تھے۔ اللہ اعلم، یہ میرے یا آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پہ بٹھا دیا گیا، اور 6 مہینے کے اندر ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکھری ہوئی امت کو جمع کر دیا، اور 6 مہینے بعد بھی اپنی اس خلافت سے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ میں اپنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح امت کی 2 بکھری ہوئی جماعتیں ایک امت بن گئی۔ وہ مسلمانوں میں خوشی پیدا ہوئی جو پہلے کبھی خوشی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس طرح کر کے 2 مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ایک گروہ بن گئے تھے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 20 سال تک رہی۔ 20 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ 20 سال کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کے بعد ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے، ان فتنوں کو ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی سوچ میں صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بندہ اپنی سوچ میں صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کیجئے گا، انبیاء اور ملوک ایک دور میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے نبی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ جو ہے وہ کوئی اور ہو تو بزرگی میں، دیانت میں، مرتبے میں، ولایت میں اگر کوئی دوسرا موجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہت نہیں ہو سکتی یا وہ حکومت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بادشاہت کی اس کی بادشاہت میں یا ایک خلیفہ کی خلافت میں جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی متعین کر دیا جائے تو تم بھی اس کی اطاعت کرنے کے تم پابند ہو۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، تاکہ وہ سمجھتے تھے کہ حالات پیچھے اتنے خراب ہوئے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس طرح کر کے مسلمانوں کے درمیان میں جنگیں ہوئیں،
اتنے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمان کے بعد کی آپس کی جنگوں میں شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ اپنی طرف سے معاملات کو سلجھنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ چند لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس بات کے اوپر زور لگایا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ملوکیت لانے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے ملوکیت کی بنیاد رکھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام یزید تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا بیٹا صحابی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ اس لیے بنایا تاکہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ ہر بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ اپنی رائے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ پوائنٹ اٹھانا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے جو لوگوں میں اٹھا کے اچھل کے بیان کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک طرف جرم یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، یہ بہت بڑا جرم کیا، اور دوسری طرف مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ حضرت علی کے بعد خلیفہ ان کے بیٹے حضرت حسین ہونے چاہیے تھے۔ یعنی جس چیز کے اوپر عیب لگایا جاتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں بنا، دوسری سائڈ پہ جو مطالبہ ہے وہ بھی وہی ہے۔ یا تو کو مطالبہ غلط ہے یا تو مطالبہ بدلو نا۔ یہ کو حضرت علی کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا خلیفہ بننا چاہیے، مطالبہ بھی تو یہی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا بننا چاہیے، اور اعتراض کس چیز پہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں بن گیا۔ میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یزید صحیح ہے یا غلط ہے، حالات صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں اس پہ کے اوپر کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک تبرہ کرنا اور ایک مجرم قرار دینا اور یزیدی کہہ کے برا بھلا کہنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے معاملات میں صحیح تھے یا صحیح نہیں تھے وہ اللہ عالم، لیکن یہ مجھے یا آپ کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تبرہ کر کے اور برائیوں کی نسبت جو ہے وہ ادھر کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے اندر بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑا مظلومانہ واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے دور میں وفات پا چکے تھے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ نے دیکھا کہ اب میں نے حالات کو بہتر سمجھنا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ 20 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے، میں اس کو جو ہے خلیفہ بنا دوں تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے۔ اس طرح کر کے کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے کوفہ میں آ جائیں اور آپ کی خلافت کنفرم ہوگی۔ وہ اس ورغلانے میں آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل میں سے ابھی وہ موجود ہیں، اور ایک وقت میں حکومت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں، یہ میرا ایک حق بنتا ہے کہ میں ان چیزوں کی اصلاح کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی طرف سے نیک نیتی پہ تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت چاہتے تھے اور وہ حکمران بننا چاہتے تھے، لیکن اپنی طرف سے وہ بھی معاملات کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اس کے اندر کچھ لوگ الگ سے فتنہ باز تھے جن کا مقصد ہی فتنہ بھرپا کرنا ہے، اور یہ وہ گروہ فتنہ باز ہے جو آج تک ان معاملات کو اٹھا کے اپنا روٹی پانی چلائے بیٹھا ہے، اور اس فتنے کو بھرپا کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ انگلی اٹھانا اور صحابہ کو برا بھلا کہنا، خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اوپر تہمت لگانا اور برا بھلا کہنا، یہ ایک ایسے فرقے نے اس چیز کو چلایا ہوا ہے جس کا اسلام سے بظاہر حالات ایسے ہیں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے جب نہیں مانا جا رہا تو ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں صرف اس بات میں
اتنی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، حالات یا ہسٹری بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ کہ یہ والا پوائنٹ جو اٹھا دیا جاتا ہے کہ ملوکیت اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور ملوکیت کی بنیاد اسلام کے اندر سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ ملوکیت اسلام میں جرم نہیں ہے۔ ملوکیت اگر اچھے انداز سے ہو جائے تو جمہوریت سے ہزارہا گنا بہتر ہوتی ہے۔ اب اس دور میں کون حق میں تھا، کون حق پہ نہیں تھا، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں ہونا ایک بہت بڑی مظلومیت کا واقعہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یزید کو گالیاں نکالنا اور بہت ہی برا بھلا اور کہنا کہ کفر، وہ کفر جو یزیدی کفر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، زبانیں کھول کے ہم لوگ رکتے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، کسی کا باپ قاتل ہو، کسی کا باپ مجرم ہو، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی گالی نکالنا صحیح نہیں ہوتا۔ دنیا سے جو چلا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ برا، اتنا برا بنا دینا، اتنا برا بنا دینا کہ یہاں سے کفر کی جو انتہا، جو فرعونیت ہے، اس سے بھی آگے کہیں چلا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس حکومت کے معاملات میں اس یزید کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ ایک اپنا چیپٹر ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تبرہ کرنا اور برائی بولنے میں حد سے گزر جانا، معاملے کو یہ کہہ دینا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ان کے پاس جو ہے وہ ایک گورنر کی حیثیت سے رہے ہیں، اب اس کے نتیجے میں ان کے اوپر انگلی اٹھانا کہ انہوں نے ملوکیت کی ابتدا رکھی تھی، ملوکیت کو انہوں نے بنایا تھا، یہ غلط ہے۔ میں صرف اور صرف اس بات پہ، اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ نوٹ دینا چاہا ہے کہ ملوکیت جو ہے اسلام کے اندر جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق جو ملک ہوتا ہے وہی خلیفے کی طرح ہوتا ہے، اور ملک اگر ایک نیک ایماندار صحیح ہو تو جمہوریت سے ہزارہا گنا بہتر ہوتا ہے۔ جمہوری نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ جمہوری نظام میں ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا قانون متفق ہو کے پاس کر دیں جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور کہتا ہے، اللہ کے نبی اور کہتے ہیں، اور جمہوریت کے اندر سارے ممبران سے ایک چیز پاس ہو جاتی ہے اور اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ملوکیت اسلام میں جرم نہیں ہے، کہ موجودہ دور میں ملوکیت فلاں پہ ہے، فلاں بادشاہ دیکھ لو، فلاں، اس کے اوپر میری بحث ہے ہی نہیں ہے۔ صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جرم اسلام میں نظام حکومت ملوکیت کا جرم نہیں ہے، یہی نظام اسلام کا حکومت کا ہے، یا ملک ہونا ہے یا خلیفہ ہونا ہے۔ اگر ایک خلیفہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہو گیا اسلام کے اندر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اصلاح کرنی چاہی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب میں حکومت اپنی اولاد میں جو ہے لانا چاہتا ہوں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نظام کو تھوڑا سا سنبھالا جائے۔ حالات کیسے ہوتے ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کسی مسلمان کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے وہ اتنی برائیوں میں آگے چلا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر کوئی آواز اٹھا دے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔